بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ایک نورانی بیرے کا درخت جس کی جڑیں چھٹے آسماں پر اور شاخیں ساتویں آسماں کے اوپر ہے، اور اس درخت سے آگے جانے کی کسی کو اجازت نہیں، اور یہ کائنات کا سب سے بوسیدہ اور نورانی مقام ہے۔ یہ اتنے پراسرار مقام ہے جہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام بھی آگے نہیں جا سکتے، بلکہ یہاں سارے نبیوں، فرشتوں اور سارے مخلوقات کی پہنچ رک جاتی ہے، اور اس سے آگے جانے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے۔ خدا نے اس مقام کو اتنا پراسرار اور پوشیدہ کیوں رکھا، اور اس سے آگے جانے کی اجازت کیوں نہیں، اور یہ مقدس درخت کہاں واقع ہے؟ اگر ان سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں تو آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق لفظ سدرہ کا مطلب کسی چیز کو روکنے کی جگہ، اور منتہا سے مراد وہ آخری مقام جہاں سے کوئی چیز بھی گزر نہیں سکتی، یہاں تک کہ فرشتوں کا بھی آخری مقام ہے۔ دراصل میں یہ ایک درخت ہے جس میں کچھ خاص علم چھپا ہوا ہے جو کہ لوح محفوظ میں بھی موجود نہیں، یعنی لوح محفوظ میں صحیفے اور وحی اور مختلف لوگوں اور مختلف قوموں کے لیے شریعت کی تعلیم موجود ہے، لیکن جو خاص علم ہے وہ اس درخت میں موجود ہے۔ اس درخت میں مختلف شاخیں ہیں، جس میں کوئی شاخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی شاخ اللہ عز و جل کی ہے، جس کے ہر شاخ اور پتوں سے روشنی اور نور نکلتی ہے، یہاں تک کہ اس کی نور اس کے ارد گرد چھا جاتی ہے۔ اسے سدرۃ المنتہا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں وہ ہر چیز جو زمین سے نکلتی ہے وہاں پہنچ کر رک جاتی ہے اور وہیں سے اٹھا لی جاتی ہے، اور وہاں جو کچھ بھی آتا ہے تو وہ وہاں سے نکل جاتا ہے، اسے سدرہ کہتے ہیں۔ اور منتہا اس لیے کہ فرشتوں کی علم اس مقام پر رک جاتی ہے، رسول اور اللہ کے سوا کوئی اور اس کے بارے میں نہیں جانتا اور اس مقام سے آگے نہیں گیا۔ دراصل یہ شہداء کی روح اور انبیاء علیہم السلام کی معرفت اور لوگوں کے لیے اعمال کا مقام ہے۔ یہ وہ مقدس درخت ہے جس پر ہر مبعوث ہونے والے نبی اور ہر فرشتہ جو اللہ کے قریب ہے اس کی اس جگہ پر شاعر علم رک جاتے ہیں۔ اس سے آگے جو کچھ بھی ہے وہ غیب ہے جسے اللہ کے سوا کوئی اور مخلوق نہیں جانتا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ شہداء کی روحوں کی آخری منزل ہے، اگرچہ قرآن مجید نے سدرۃ المنتہا کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی، لیکن بہت سی روایات میں اس کے بارے میں بات اور بیان کی گئی ہے۔ ان سب سے اس حقیقت کا پردہ پاش ہوتا ہے، لیکن اس کے عظمت اور حقائق کو بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ قرآن میں ایسی کوئی دوسری چیز نہیں ملتی جس میں اس کے بارے میں کچھ بیان کیا گیا ہو، اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ عز و جل اس چیز کے بارے میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا اور اسے غیر واضح اور مبہم رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حدیث میں سدرۃ المنتہا کو ساتویں آسمان کے اوپر ایک درخت سے تشبیہ دیا گیا ہے جہاں سے اللہ کے بندوں کے اعمال چلتے ہیں۔ معراج کے بارے میں مشہور حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان پر تشریف لے گئے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پھر مجھے سدرۃ المنتہا لے جایا گیا۔ اس کے پل ہجر کے گڑے اور اس کے پتے ہاتھیوں کی کانوں کی طرح تھے، اور اس کے ہر پتے پر ایک ایک فرشتہ بیٹھا ہوا تھا جو اللہ کے حمد و ثنا میں مشغول تھے۔ دراصل سدرۃ المنتہا کوئی عام درخت نہیں جیسا کہ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں، بلکہ اس سے مراد اللہ کے نزدیک ایک عظیم سایہ ہے جس میں فرشتے اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔